پسند کی شادی جائز یا ناجائز؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوال کے جواب سے پہلے آپ سب سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ سب کی سپورٹ سے ہمیں الحمدللہ 1.5 منتھ میں 500 پلس سبسکرائبر حاصل ہوئے اور 40,000 پلس ویوز حاصل ہوئے، اور ہمیں مزید بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی۔ اپنا ساتھ ہمارے ساتھ یوں ہی بندائے رکھیے، اور نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ناظرین کرام، نکاح اور شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ جس کی بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی، اس کا وجود اسی قدر دیر پا اور مؤثر ثابت ہوگا۔ اور اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے جو ایک اہم ذریعہ بتایا وہ ہے باہمی محبت اور پیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم نرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو پیار کرنے والوں کے لیے ہم نکاح سے زیادہ مقدس کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ یعنی اگر لڑکی اور لڑکے کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نظر سے نظر ملی اور دل میں محبت کے جذبات امڈ آئے، تو ان دونوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین رشتہ اب وہ نکاح کا رشتہ ہے کہ وہ اپنی اس محبت کو عملی جامہ نکاح کے ذریعے پہنچائیں۔ ناظرین کرام، پسند کی شادی کے حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی کی کس حد تک گنجائش ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند لگیں ان سے شادی کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، یعنی کہ ایک وقت میں ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس بارے میں اسلام نے اپنا ایک واضح موقف دیا، لیکن آیت کا جو آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس سے کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے تمہیں جو عورت پسند آئے اس کے ساتھ شادی کرو۔ اور ظاہری بات ہے کہ پسند وہی عورت آئے گی کہ جس کو انسان نے دیکھا ہوگا۔ وہ چیز جو انسان نے دیکھی نہیں وہ اس کو کس طرح پسند آ سکتی ہے؟ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ ناظرین کرام، آپ کو یہ گاڑی کیسی لگ رہی ہے؟ پسند آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو ظاہری بات ہے آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے گاڑی دیکھی نہیں، ہم کس طرح بتا سکتے ہیں کہ وہ ہماری پسند کی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے قرآن پاک کے یہ جو الفاظ ہیں کہ جو عورتیں تمہیں پسند لگیں، تمہارے دل کو بھا جائیں، تو ان سے شادی کرو، تو یہ اس کا انڈائریکٹلی مطلب ادھر سے یہ نکل رہا ہے، اس کا جو مفہوم جو اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایک نظر دیکھنا وہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارک میں یہ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز نکاح ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اگر ہم مزید آگے بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اقوال اور احادیث کو کھنگالیں، تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو دیکھنا اس کی شرعاً اجازت ہے۔ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے شوہر ثابت بن قیس سے کسی قسم کا کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، وہ بہت اخلاق کے اچھے ہیں، دیندار ہیں، لیکن مجھے ان سے کفر کا خوف ہے، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ میں ان کی نافرمانی کروں گی، کیونکہ شکل و صورت جو ہے وہ حضرت ثابت بن قیس کی وہ ظاہراً اچھی نہیں تھی، اور وہ صحابیہ یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے شکل و صورت کے لحاظ سے وہ اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں ان کو دل میں جگہ نہیں دے پا رہی، لہٰذا آپ ہمارے درمیان جدائی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جدائی چاہتی ہو اور نافرمانی کے خوف سے، کیونکہ اس صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کفر کا خوف ہے، یعنی کہ شوہر کی نافرمانی کا خوف ہے، اور ظاہری بات ہے کہ میں بعد میں شوہر کی نافرمانی کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھوں، میں پہلے ہی اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لوں، اور اس معاملے میں آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابیہ کا یہ سٹانس، ان کا یہ بات سنی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اپنا حق مہر واپس کرنا ہوگا ثابت کو، اور حضرت ثابت سے بھی فرمایا کہ تم اپنا حق مہر واپس لے لو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ ناظرین اکرام، یہ روایت آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس صحابیہ کا جب نکاح ہوا تھا، اگر ان کو پہلے سے ہی حضرت ثابت کو دکھا دیا ہوتا تو شاید وہ اس وقت ہی انکار کر دیتی اور یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید انہوں نے دیکھا ہو لیکن بعد میں کوشش کے باوجود بھی ان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی اپنے شوہر کے لیے، اور انہیں نافرمانی کا خدشہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے اس کے کہ میں بعد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا، ان کے عتاب کا شکار بنوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی سے اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کر دی۔ اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں پسند ناپسند کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ نکاح کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اگر باہمی محبت اور باہمی پیار اور یہ شفقت اور محبت نہ ہو تو رشتہ کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ ناظرین اکرام، اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو کوئی کھانا پسند نہیں ہے، کوئی سبزی پسند نہیں ہے، آپ اس کے سامنے وہ سبزی رکھیں تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں کھائے گا، یا زبردستی آپ اس کو کھلانا بھی چاہیں تو وہ چند ایک نوالے لے گا پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ تو جب ایک کھانا انسان ایک وقت کا جو اس کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتا، تو ایسا نکاح کا مقدس رشتہ کہ جس میں اس کو اپنا جیون ساتھی وہی پسند نہیں ہے جس کی وہ محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکا، اور اس کو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، تو بتائیں وہ کس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اسلام نے لڑکی اور لڑکے کی پسند کا نکاح سے پہلے بہت اس کو اہمیت دی ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح فلاں میرے کزن کے ساتھ کر دیا ہے، اب ہمارا سٹیٹس ذرا اونچا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذرا مال و دولت عطا کیا ہے، لیکن میرے کزن وہ تھوڑا نچلے لیول کے ہیں، ان کا سٹیٹس اتنا ہائی نہیں ہے، تو میرا باپ میرے ذریعے ان کے لیول کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے زبردستی میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہیں تمہارے نفس کا اختیار ہے، یعنی اگر تم چاہو تو اس نکاح کو برقرار رکھو اور چاہے تو اس کو چھوڑ دو۔ ناظرین اکرام، جب اس صحابیہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نکاح سے بالکل راضی ہوں، لیکن آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں لوگوں کو قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ بتا سکوں کہ اسلام نے عورت کو کس قدر حقوق عطا کیے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو پسند کرنا یہ کس قدر اہم ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ اس چیز کی گنجائش تو بہرحال موجود ہے، کیونکہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو 2-4 دن کا کھیل تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے پورا جیون کا، پوری زندگی کا ایک باہمی ربط ہوتا ہے کہ جس کو انسان نے باہمی طور پر محبت کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں محبت کی بنیاد نہیں ہوگی، پیار کی چاشنی نہیں ہوگی تو رشتہ یہ کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام یہ یاد رکھیں کہ اسلام گھر سے بھاگ کر یا کچی عمر میں جو ہے وہ شادی کرنا والدین کی اجازت کے خلاف اور ان کی مرضی کے خلاف، اسلام اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی پسند اپنے والدین سے عرض لازمی کریں، اپنے والدین کو کنونس کریں کسی طرح سے، اور پھر اس چیز میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جس کو پسند کر رہے ہیں اس میں دینداری کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا لحسبها، لمالها، ولجمالها، ولدینها، فرمایا یا تو بندہ اپنی پسند آنے والی لڑکی کے حسب نسب کو دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان اونچا ہے تو اس کی وجہ سے شادی کرتا ہے، یا اس کی مال و دولت کو دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہے، یا اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہے، اور یا پھر اس کی دینداری کو دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں بھاگ لگا دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام،
انسان کو کبھی بھی کچی عمر کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ نادانی میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ ان کا رزلٹ پچھتاوے کے طور پر نکلتا ہے۔ اس لیے پسند لڑکے اور لڑکی کی اسلام نے اس کو ایک خاص اہمیت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے والدین کی اطاعت کو بھی بندے کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کو اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند ہے یا لڑکے کو لڑکی پسند ہے تو وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو کنونس کرے، ان سے بات چیت کرے اور باہمی رضامندی کے ساتھ اس رشتے کو پروان چڑھائے۔ لیکن گھر سے بھاگ کر شادی کرنا، نکاح کرنا، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس سے اس کی اپنی بھی بدنامی ہوتی ہے، والدین کی بدنامی ہوتی ہے اور پورے خاندان میں ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور اسلام میں عزت جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت وہ سب سے مقدم رہے، اس کو کوئی پامال نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام نے صرف اور صرف شادی سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ ایک نظر دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ شادی سے پہلے اب ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتا رہے یا ساری رات چیٹ کرتا رہے، ویڈیو کالنگ پہ اپنا وقت گزار دے۔ اس چیز کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ایک نظر لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، اس کی گنجائش ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو ڈیٹ شروع کر دیں یا چیٹنگ شروع کر دیں اور ویڈیو کالنگ شروع کر دیں۔ یہ چیز حرام ہے، اس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ غیر محرم مرد اور عورت وہ جب تک نکاح کے مقدس رشتے میں نہیں بندھیں گے، ان کا یہ سارا عمل نکاح سے پہلے کرنا وہ حرام ہی ہوگا۔ صرف اس حد تک اجازت ہے کہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں تاکہ ان کو یہ پہچان ہو سکے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ یا لڑکی لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہے یا نہیں، اس کی محبت اپنے دل میں اتار سکتی ہے یا نہیں۔ صرف اس مقصد کے لیے اسلام نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اہم بات جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری سمجھے پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو پورا خاندان جو ہے وہ لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے، اور اصل میں جس کا نکاح ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے نکاح کرنا ہوتا ہے وہ گھر میں ہے، اور جن کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے یا جن کا اس لڑکی سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے اس لڑکی کو دیکھنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ خود ان کی پسند یا ناپسند وہ ان کی ہوتی ہے، اور لڑکے کو آ کر وہ صرف بتا دیتے ہیں کہ ہم لڑکی پسند کر رہے ہیں لہذا تمہارا نکاح ہے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ اسلام نے نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کو آپس میں دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں اور پورا خاندان جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور ادھر ایک اور جو ایک بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کو جو ہے وہ غیر محرموں کے سامنے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ طرح طرح کے اس میں نقص نکالتے ہیں اور لڑکی کو انتہائی جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی اپنا حوصلہ نکاح سے پہلے ہی ہار جاتی ہے کہ جب 100 گھر اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بالکل بکھر چکی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ جو اس کا بیسٹ اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کو بھی ساتھ لے کر آیا جائے، اور اس حوالے سے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لڑکی لڑکے کو دیکھے کہ وہ اس کو پسند ہے یا نہیں ہے، بعد میں لڑکی جو ہے وہ لڑکے والوں کے سامنے آئے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ایک حکایت یا ایک سٹوری ہمارے سامنے آئی کہ اسی طرح ایک لڑکی والے کو کچھ لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، تو لڑکی نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ میرا رشتہ تو کرنا چاہ رہی ہیں اور لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میں پہلے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھوں گی، اگر وہ مجھے پسند آیا تو پھر میں اپنے جو میرے رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں پھر میں ان کے سامنے آ جاؤں گی، لیکن اگر مجھے لڑکا پسند نہیں آیا تو پھر میں ان کے سامنے جو ہے وہ کھلونا بن کر ایک گڑیا بن کر نہیں بیٹھوں گی کہ وہ آئیں مجھے دیکھ کر چلے جائیں، تو اس طرح تو ہر روز کوئی نہ کوئی آئے گا اور میں ایک تماشا بن کر رہ جاؤں گی۔ اس لیے ناظرین کرام اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کریں، ان کو لوگوں کی نظروں کے لیے کھلونا نہ بنائیں، ان کو لوگوں کی نظروں کے لیے ایک تسکین نہ بنائیں کہ لوگ آئیں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کر چلی جائیں۔ یہ بالکل انتہائی غلط رویہ ہے۔ جو بیسٹ اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے، پھر اگر وہ آپس میں راضی ہیں تو پھر ان کا ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ آمنا سامنا کروایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی حقیقی تعلیمات پر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسے گل و گلزار بنتی ہے۔